محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، گرمی کا موسم ختم ہو کر سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور موسم ایسا ہو رہا ہے کہ رات کو تیز سردی ہوتی ہے تو دن میں کچھ گرمی رہتی ہے۔ اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیماریوں میں جکڑے جاتے ہیں، بخار آ جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے اور بدن کا درد شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ان کو آ گھیرتی ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں نزلے کے متعلق بات کروں گا اور اس کا ایسا علاج بیان کروں گا جو انشاءاللہ بالکل نیچرل ہے اور ان میں سے اکثر چیزیں عموماً کچن میں اور رسوئی میں مل جاتی ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، علاج تو وہ ہوتا ہے جس میں کچھ اچھی خاصی دوائیاں ہو، ڈبوں میں پیکنگ ہو، جس میں کچھ پیسے خرچ ہو۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم بازار سے کوئی دوائی لائیں گے، اگر وہ دیسی بھی ہے، آیورویدک بھی ہے، تو اس میں بھی ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ڈلتا ہے، یا تو یہی چیزیں ڈلتی ہے جو میں بتلاؤں گا، یا اسی طرح کی اور اسی نوعیت کی دوسری چیزیں آپ کو اس میں ڈال کر دے دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کسی بھی طرح کا نزلہ ہو، چاہے وہ بہنے والا نزلہ ہو، خشک نزلہ ہو یا گرم نزلہ ہو، کسی بھی طرح کا نزلہ ہو، ہر طرح کے نزلے کا علاج انشاءاللہ ایسا نسخہ بیان کروں گا اور ایسا علاج بیان کروں گا جو بالکل نیچرل ہے، جو بالکل فطری ہے اور انشاءاللہ اتنا با اثر ہے کہ 5 دن میں انشاءاللہ مکمل بیماری کو ختم کر دے گا اور مکمل آدمی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے آدمی کہ اگر کسی آدمی کو نزلہ ہو جائے تو اس کا فوراً علاج نہیں کرنا چاہیے۔ جب نزلے کو ایک دن گزر جائے، ایک دن گزرنے کے بعد پھر اس کا علاج شروع کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نزلے میں جو ناک سے پانی اور گندگی نکلتی ہے تو پہلے اس کو نکلنے دے۔ جب وہ نکلنا ایک دن کے اندر نکل جائے، اس کے بعد پھر اس کا علاج شروع کرے۔ اگر جیسے ہی اس کا کسی آدمی کو نزلہ ہوا اور فوراً اس کو ختم کرنے کے لیے اور نزلے کو روکنے کے لیے علاج شروع کر دیا، دوائی کھانی شروع کر دی، تو فوراً نزلے کو روکنے کا مطلب ہے اپنے اندر گندگی کو روکنا، اور گندگی روکنے سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک دن تک نزلے کے بارے میں کوئی علاج نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی دوائی نہ کھائے، ایک دن کے بعد علاج کرے۔ محترم ناظرین، دوسری بات یہ سمجھے کہ نزلہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نزلہ ہوتا ہے بہنے والا۔ بہنے والے کا مطلب ہے کہ اس میں ناک سے گندگی پانی کی طرف بہتی رہتی ہے۔ دوسرا نزلہ ہوتا ہے خشک۔ خشک نزلے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناک سے گندگی بہتی نہیں ہے بلکہ جمی رہتی ہے۔ نزلہ ہو رہا ہے لیکن ناک کا پانی اور ناک کی گندگی جمی ہوئی ہے، بہہ نہیں رہی ہے۔ تیسرا نزلہ ہوتا ہے گرم نزلہ۔ گرم نزلے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی گندگی کبھی بہہ رہی ہے اور کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی بہہ رہی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کا نزلہ ہو گیا: بہنے والا نزلہ، خشک نزلہ اور گرم نزلہ۔ سب سے پہلے میں جو علاج بیان کر رہا ہوں وہ ہے بہنے والا نزلہ، جس میں گندگی مسلسل پانی کی طرح بہتی ہے۔ اس نسخے میں اور اس علاج میں صرف 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے لونگ، دوسری چیز ہے دار چینی، تیسری چیز ہے منقع اور چوتھی چیز ہے پانی۔ لونگ لینی ہے 1 گرام، دار چینی یہ بھی 1 گرام، منقع 2 گرام اور پانی لینا ہے 1.25 کپ۔ 1.25 کپ پانی میں باقی 3 چیزیں ڈال کر آگ پر پکائے اور اتنا پکائے کہ وہ 1.25 کپ سے 1 کپ رہ جائے۔ اس طرح اس نسخے کو استعمال کرے دن میں 3 بار، صبح، دوپہر، شام، اور مسلسل 5 دن تک استعمال کرے۔ انشاءاللہ اس کا اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ اس کا نزلہ جو کسی دوائی سے ختم نہیں ہو رہا تھا، یہ دوائی کھاتا تھا آرام ہو گیا لیکن پھر ہو جاتا تھا،
یہ نسخہ ایسا ہے اور علاج ایسا ہے جو اس کے نزلے کو اور اس کے مرض کو بالکل جڑ سے ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ بالکل نیچرل ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، بے فکر ہو کر انشاءاللہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نزلہ ہوتا ہے خشک نزلہ۔ خشک نزلے کا مطلب ہے کہ اس میں ناک کی گندگی نہیں بہتی ہے بلکہ جمی رہتی ہے۔ اس میں تقریباً 5 چیزیں ہیں: ادرک، پودینہ، کالی مرچ اور شکر اور پانی۔ ادرک لینا ہے 2 گرام، پودینہ 1 گرام، کالی مرچ 1 گرام، شکر اور چینی کتنی لینی ہے؟ جتنی ضرورت ہو، جتنا میٹھا کرنا ہو۔ پانی لینا ہے 1.25 کپ۔ 1.25 کپ پانی میں باقی 4 چیزیں ڈال دیں: ادرک، پودینہ، کالی مرچ اور شکر۔ ان 4 چیزوں کو 1.25 کپ پانی میں اتنا پکائے کہ یہ پک کر 1 کپ رہ جائے۔ اس کو بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ اور مسلسل 5 دن تک۔ انشاءاللہ یہ نزلہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ نسخے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اور بہت مؤثر ہے۔ ان نسخوں کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے نوٹ کر لے، کسی کاپی میں لکھ لے۔ انشاءاللہ ابھی تو سردی آ رہی ہے، یہ پوری سردی کام آئیں گے اور ہمیشہ کام آئیں گے، نہ معلوم کب ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تیسرا نزلہ ہوتا ہے گرم نزلہ۔ گرم نزلے کا مطلب ہے کہ کبھی ناک کی گندگی بہنے لگ گئی اور کبھی بند ہو گئی۔ تو اس میں بھی تقریباً 5 چیزیں ہیں: چھوٹی الائچی، اور اسی طرح جو ہے سفید زیرہ، گلاب کے پتے، پانی اور شکر چینی۔ چھوٹی الائچی لینی ہے 2 عدد یعنی 2 دانے، سفید زیرہ 1 گرام، گلاب کے پتے 1 گرام، پانی لینا ہے 1.25 کپ، چینی اور شکر لینی ہے ضرورت کے بقدر جتنا میٹھا کرنا ہے۔ 1.25 کپ پانی میں باقی 4 چیزیں اتنا پکائے کہ وہ 1 کپ رہ جائے، اور پھر اس کو بھی اسی طرح استعمال کرے جس طرح پہلے 2 کا طریقہ میں نے بیان کیا ہے، صبح، دوپہر، شام، اور 5 دن تک مسلسل استعمال کرے۔ اچھا، جو میں نے یہ نسخوں میں مقدار بیان کی ہے یہ صرف ایک خوراک ہے۔ مثلا ابھی میں نے گرم نزلے میں بیان کیا کہ چھوٹی الائچی 2 عدد، سفید زیرہ 1 گرام، یہ 1 دفعہ کا نسخہ ہے، یہ 1 دفعہ پکانا ہے اتنا، تو اتنے اسی حساب سے خرید لے 5 دن کے لیے کتنا بیٹھے گا۔ جو میں بیان کر رہا ہوں تینوں قسم کے نزلوں میں گرام یا جو بھی چیز لینی ہے وہ صرف 1 دفعہ کی ہے، 5 دن کی کتنے بیٹھے گی وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ کر خرید لیں۔ تو محترم ناظرین، یہ نزلے کا ایسا نیچرل علاج ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت جلدی آرام ہوگا اور کسی طرح کا کوئی نقصان اس دوا میں نہیں ہے۔ خود بھی جوان بھی استعمال کر سکتا ہے، بوڑھا بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر طرح کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کسی طرح کے گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے، نیچر کے قریب اور فطرت کے قریب آنے کی ضرورت ہے، کیمیکل والی دوائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جو ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اور ہاسپٹل مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی نیچرل اور قدرتی چیزوں کا استعمال شروع کر دے تو یہ ہاسپٹلوں میں جو بھاری تعداد لوگوں کی بیٹھی رہتی ہے، ہسپتال سارے خالی ہو جائیں گے اور اکا دکا ہی کوئی نظر آئے گا۔ لیکن ہماری پریشانی تو یہی ہے کہ ہم کیمیکل والی دوائیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ہمیں اور زیادہ بیمار بنا رہے ہیں۔ جتنے ہسپتالوں کی تعداد، کیمیکل اسٹوروں کی جو کیمیکل والی دوائیاں ہوتی ہے ان کے اسٹور بڑھ رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی مرض اور مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔